أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد معزز سامعین اور ناظرین، آج سن ہجری 1441 رمضان المبارک کا 24واں روزہ ہے اور پیر کا دن ہے، اور سورہ دخان کے درس قرآن کے چوتھے حلقے میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بے انتہا نفع پہنچائے اور ہمارے لیے زندگی میں انقلاب کا اسے ذریعہ بنائے۔ معزز حضرات، جیسے کہ ہم نے پچھلے حلقے درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر مشرکین مکہ کو دعوت دینے کے اسلوب میں مثال کے طور پر فرعون اور اس کی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی سلسلے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا گیا وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت والے عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ من فرعون، یعنی فرعون کے عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ انہ کان عالیا من المسرفین، یقیناً فرعون بہت زیادہ سرکشی کرنے والا اور حد سے آگے بڑھنے والا تھا۔ پیچھے یہ تذکرہ کیا گیا کہ ہم نے فرعون کی قوم کو آزمایا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تھا، اور جب حد سے تجاوز ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے قبول فرما لی اور بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، سمندر پار کر گئے، اور فرعون اور اس کی قوم اور اس کا لشکر ڈوب گیا، اور اپنے پیچھے بہت سے
باغات، پھلواریاں، چشمے، جھرنے، کھیتی باڑیاں اور شاندار مکانات اور عیش و آرام اور طرب کے ساز و سامان کو چھوڑ کر چلے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو اس کا وارث و مالک بنا دیا۔ وہ جو مرنے والے تھے، چلے جانے والے تھے، ڈوب جانے والے تھے، وہ مجرم تھے، مر گئے، مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ان پر آسمان و زمین نہیں روئے، اور نہ اس کے بعد اس سے زیادہ انہیں مہلت دی گئی۔ آگے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت والے عذاب سے نجات عطا فرمائی، چونکہ ان کو غلام بنا لیا تھا، باندی بنا لیا تھا، وہ پچھڑی ہوئی قوم کی حیثیت سے مصر میں قبطیوں کے ساتھ جیے جا رہے تھے، اور سب کچھ محنتیں کروا کے، جفا کشیاں کروا کے، مزدوری کروا کے بس زندہ رہ سکے اتنا دیتے تھے، اس سے زیادہ نہیں دیتے تھے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ من العذاب المہین من فرعون، ذلت والے عذاب سے یعنی فرعون سے۔ دو توجیہیں ہیں، ایک توجیہ تو یہ ہے کہ من فرعون اہل علم سمجھتے ہیں کہ العذاب المہین سے بدل ہے۔ اس صورت میں پھر دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ فرعون سے پہلے عذاب کا لفظ محذوف مانیں گے، من العذاب المہین من عذاب فرعون، ذلت والے عذاب سے یعنی فرعون کے عذاب سے، یا پھر محذوف کی بھی ضرورت نہیں ہے، ذلت والے عذاب سے یعنی فرعون سے، اس لیے کہ خود فرعون ہی عذاب کی حیثیت اختیار کر چکا تھا، اس لیے خود فرعون ہی عذاب مہین سے بدل بنے گا۔ جیسے کہ آج کل بھی ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں اس طرح بولا جاتا ہے، کوئی بہت زیادہ حد سے زیادہ ظلم کرتا ہے اور بہت ستاتا پھرتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بس وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، فلاں آدمی فلانا تو بس وہ اللہ کا عذاب ہے مسلمانوں پر، ایسا بولتے ہیں ہم۔ تو وہ ایک عذاب تھا، عذاب کی صورت اختیار کر گیا تھا، جیسے زید عدل میں مبالغتاً بتایا جاتا ہے اس طرح۔ یا پھر صادرا من فرعون کی توجیہ کے ساتھ عذاب مہین سے حال ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو ذلت والے عذاب سے بچایا اس حال میں کہ فرعون اس عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ آگے فرعون کی حیثیت بتائی گئی ہے، انہ کان عالیا من المسرفین، اس میں کون سی خرابیاں تھی؟ دو خرابیاں تھی، ایک تو سرکش ہو گیا تھا اور دوسرے حد سے آگے نکل گیا تھا۔ گنہگار تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن سرکش ہو، حد سے آگے بڑھ جائے، ظلم کی انتہا کر دے، جینے کا حق چھین لے۔ فرعون نے ایسے ہی کیا تھا، جینے کا حق چھین لیا تھا اس نے۔ انہ کان عالیا من المسرفین، ایک قرات ہے من فرعون کی جگہ من فرعون، کون تھا یہ فرعون؟ انہ کان عالیا من المسرفین، پھر تعارف کرایا گیا کہ اس کی یہ دو خرابیاں تھیں۔ اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی، ان کو حیثیت دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کا انتخاب کر لیا تھا اپنے علم و حکمت کے ذریعے سارے جہاں پر، یا اپنے علم کے باوجود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم کا انتخاب فرماتے ہیں وہ اللہ کے علم و حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور اللہ کا کوئی کام حکمت سے باہر نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ہر کام حکمت کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے علم کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس لیے بنی اسرائیل کو کیوں فوقیت دی اور بنی اسرائیل کو کیوں اہمیت دی؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم
علم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کار فرما ہے. یا یہ کہ ویسے واضح حضرات مفسرین نے بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی بہت ساری خرابیوں کے جاننے کے باوجود، ان کی بہت ساری کوتاہیوں سے واقف ہونے کے باوجود ہم نے ان کو منتخب کیا تھا، ہم نے ان کو فضیلت عطا کی تھی. بہت ساری خرابیاں تھیں، بہت ساری برائیاں تھیں بنی اسرائیل میں، بہت ساری برائیاں تھیں، بہت ساری خرابیاں تھیں، لیکن چونکہ بہت درجہ گر جانے کے باوجود بھی بنی اسرائیل توحید سے چمٹے رہے تھے، توحید سے لگے رہے تھے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا تھا. شرک و بت پرستی بھی کسی نہ کسی درجے میں آئی تھی، لیکن ساری کی ساری قوم من حیث القوم شرک اور بت پرستی میں مبتلا نہیں ہوئی. ایک حصہ مبتلا ہوا تھا، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہو، چاہے وہ حضرت عزیر کے دور میں ہو کہ رکھا تھا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، ان کو ابن اللہ بنا رکھا تھا. لیکن یہ اس وقت بھی پوری قوم نے نہیں بلکہ قوم کے ایک حصے نے. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ امت محمدیہ پر بھی اس کو فضیلت حاصل ہے بنی اسرائیل کو، اس لیے کہ یہ جو کہا علی العالمین سارے جہانوں پر، یہ اس زمانے کی دنیا جتنی بھی تھی جبکہ بنی اسرائیل کو فضیلت دینے کی بات ہو رہی ہے، اس وقت سارے جہاں والوں پر دنیا جتنی بھی تھی ان سب پر فوقیت عطا کی تھی، اور اس وقت یقیناً وہ افضل تھے. اور یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی نساء العالمین پر، سارے جہانوں کی عورتوں پر فضیلت کی بات کی گئی ہے. وہ حضرت مریم علیہ السلام کے دور کے اعتبار سے جتنی بھی خواتین دنیا میں تھیں ان سب پر حضرت مریم علیہ السلام کو فضیلت حاصل تھی. یہ مراد ہے. یا یہ کہ اگر سارے جہانوں پر اور سارے زمانوں پر بنی اسرائیل کو فضیلت حاصل ہے ساری امتوں کے مقابلے میں، تو پھر یہ کسی ایک خاص حیثیت سے، ایک خاص پہلو میں، کچھ پہلو ایسے تھے جو خاص بنی اسرائیل کے ساتھ برتے گئے، اس کے علاوہ اور کے ساتھ نہیں. مثلا جتنے انبیاء بنی اسرائیل میں نازل کیے گئے، مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے، اتنے انبیاء کسی اور قوم میں نہیں بھیجے گئے. یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے ان کے لیے. اسی طریقے سے ان کے لیے آسمان سے مائدہ اتار دیا گیا. اس طرح کی کچھ جزوی فضیلتیں سارے جہانوں کے اوپر ان کو حاصل ہے. ورنہ من حیث الامہ، مجموعی حیثیت سے امت محمدیہ علی صاحبها افضل الصلاة واتم التسلیم، امت محمدیہ کو فضیلت حاصل ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم تتمون 70 امہ، تم 70 امتوں میں کی وہ آخری امت ہو جو سب سے افضل اور سب سے زیادہ فضیلت والی ہو. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں عطا کی تھی جس میں کہ کھلی ہوئی آزمائش تھی. آزمائش تھی بلا اور کھلا ہوا انعام تھا. یہ ان کے لیے انعام اور نعمت بھی تھی اور یہ ان کے لیے آزمائش بھی تھی، اس وجہ سے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا تھا وہ ایک آزمائش بھی تھا، ایک نعمت بھی تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و طاقت کی نشانی بھی تھی. اس کے بعد یہ جو سنایا جا رہا ہے وہ مشرکین مکہ کو سنایا جا رہا ہے اور قیامت تک آنے والی قوموں کو سنایا جا رہا ہے. مشرکین مکہ کو یہ سب سنایا جا رہا تھا اور انہیں بتایا جا رہا تھا کہ دیکھیے ہم نے تم سے پہلے بھی آزمایا ہے، توحید والوں کو، ایمان والوں کو ہم نے نجات دی ہے اور مجرمین کو ہم نے سزائیں دی ہے.
تو یہ مشرکین مکہ کہنے لگے، قیامت کی وعیدہ سن کر قیامت کا انکار کرنے لگے اور کہنے لگے ان هؤلاء ليقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرین، یہ مکے والے کہتے ہیں کہ ہماری بس یہی ایک موت ہے اور ہم اس موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ گویا آخری نوبت ان کے یہاں جو تھی وہ دنیا میں آنے کے بعد مر جانے کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ آخری نوبت نہیں ہے، اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور وہ آخری نوبت ہے، اس زندہ ہونے کے بعد پھر کبھی مرنا نہیں ہے۔ تو آخری درجہ، آخری نوبت موت نہیں ہے بلکہ زندگی ہے، آخری نوبت زندگی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں یہ کہنے لگے مکے والے فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم یہی کہتے ہو کہ اس مرنے کے بعد بھی دوبارہ اٹھنا ہے اور زندہ ہونا ہے تو قیامت تک کا انتظار کیوں کرنا؟ لے آؤ نا تم ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے، اگر تم اپنی بات میں بہت سچے ہو۔ باری تعالیٰ نے ان کی اس بڑھ کا بکواس کا کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ یہ بات ظاہر تھی کہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا دعویٰ آخرت میں ہے، نہ کہ اس دنیا میں، اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دار الاسباب اور دار الامتحان بنایا ہے، آزمائش کی جگہ بنایا ہے، لہذا اس کے لیے کچھ مخصوص قاعدوں کی، ضابطوں کی، رول کی پابندی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرنا ہے، ورنہ وہ ایمان بالغیب نہیں رہے گا، ایمان بالمشاہدہ ہو جائے گا، اور اللہ کو غیب کا ایمان منظور ہے۔ ویسے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک نمونہ دکھایا ہے، چنانچہ اصحاب کہف کو 309 سال تک سلا کر دوبارہ اٹھایا، یہ ایک نمونہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں بیان کیا ہے کہ اپنے ایک بندے کو 100 سال تک فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال تک موت دے دی اور اس کے بعد اس کو اٹھایا۔ تو کچھ نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور بتایا ہے، فرمایا یہ اس لیے نمونہ دیا ہے، کچھ سلا کر بیدار کر کے، کچھ مار کر دوبارہ زندہ کر کے، تاکہ تم سچ سمجھ سکو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسی طرح اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ارے یہ ایسا سوچتے ہیں کہ ہم دوبارہ اٹھا نہیں پائیں گے، اور ہم ان کو گرفت میں نہیں لے سکتے، ان مشرکین مکہ کو۔ ذرا سوچے تو صحیح، یہ زیادہ قوت و شوکت والے تھے یا ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں وہ زیادہ قوت و شوکت والی تھی؟ اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم، کیا قوت و شوکت کے اعتبار سے یہ زیادہ بڑھے ہوئے ہیں یا تبع حمیری کی قوم زیادہ بڑھی ہوئی تھی؟ اور اسی طریقے سے ان سے پہلے قوم عاد، قوم سمود زیادہ بڑھی ہوئی تھی۔ اہلکناہم، ہم نے ان کو بھی ہلاک و برباد کر دیا۔ کیوں؟ انہم کانوا مجرمین، یقیناً وہ مجرم تھے، نافرمان تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس کے رسولوں کے۔ یہ جو ہلاکت و بربادی آتی ہے وہ جرم، اجرام اور نافرمانی ہی کی وجہ سے آتی ہے۔ وہ مشرکین مکہ کے بارے میں بھی آیا، فرعون کی قوم کے بارے میں بھی آیا، اور یہاں بھی آیا انہم کانوا مجرمین، انہم کانوا مجرمین۔ تبع کی قوم، تبع کا تذکرہ اس کی قوم کے تذکرے کے ضمن میں آیا ہے قرآن کریم میں 2 مرتبہ، اور تبع یہ کسی خاص ایک شخص کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ یمن کے حمیری بادشاہوں کا لقب تھا۔ اور تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا گیا ہے کہ ان بادشاہوں میں سے یہاں وہ بادشاہ مراد ہے جس کا نام اسعد تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ مبعوث ہونے نبی بننے کے 700 سال پہلے یہ بادشاہ ہوا ہے. یہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا تبا. ایسے ہی جیسے کہ مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا، عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود تھا، حبشے کے بادشاہوں کا لقب نجاشی تھا، ایران کے بادشاہوں کا لقب کسرا تھا، روم کے بادشاہوں کا لقب قیصر تھا، ایسے یمن کے بادشاہوں کا لقب تبع تھا. ان کی جمع تبابعہ آتی ہے، جیسے قیاصرہ، اکاسرہ، نماردہ، فراعنہ، ویسے تبابعہ. یہ کئی بادشاہ گزرے ہیں، اور یہاں مراد اسعد ہے. اس کی حکومت یمن کے مغربی علاقے میں یعنی بحر احمر کے ساحل کے قریب سے لے کر اوپر حجاز کے راستے سے ہوتے ہوئے شام اور عراق تک، بلکہ سمرقند تک بھی اس کی حکومت پھیل گئی تھی. یہ فتوحات پہ فتوحات حاصل کرتے ہوئے جب یہ واپس آ رہا تھا اور اس کا گزر مدینہ منورہ کے پاس سے ہوا تو اس نے چاہا کہ ان لوگوں کے اوپر بھی حملہ کرے. حملہ کرتا، لیکن مدینے والوں نے، جو اس وقت یثرب تھا، یہ سلوک کیا کہ دن بھر تو اس سے لڑتے اور پھر رات کو اس کی مہمانی کرتے. پھر اس کو شرم آئی اور اس کی وجہ سے وہاں اسے 2 یہودی راہب بھی ملے. انہوں نے اسے سمجھایا کہ تو یہاں غلبہ نہیں پا سکتا، اس لیے کہ یہ آخری نبی کی ہجرت کی جگہ ہے. اس کی سمجھ میں بات آ گئی. وہ ان یہودیوں کی بات پر اعتماد کر کے ایمان لے آیا. اس کی قوم بھی اس کی دیکھا دیکھی ایمان لے آئی. پھر ان 2 پادریوں کو اس نے اپنے ساتھ لیا، یہودیوں کو، یہودی علماء کو، اور پھر انہیں لے کر پھر وہ آگے یمن کی طرف چلنے کے لیے گزر رہا تھا، جا رہا تھا. تو مکہ کے پاس سے اس کا گزر ہوا، بیت اللہ کے پاس سے گزرا، اس کو بھی اس نے ڈھانے کا ارادہ کیا. ان 2 یہودی علماء نے اسے روکا اور کہا کہ اس کی ایک عظمت اور شان ہونے والی، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہے. چنانچہ اس نے اس کا طواف کیا، پردہ لگایا وغیرہ کیا، اور پھر عزت کے ساتھ وہاں سے گزر گیا. اور وہ صاحب ایمان تھا، اس وقت کے دین برحق یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دین پر وہ تھا. پھر اس کا جب انتقال ہو گیا تو اس کے انتقال کے بعد اس کی قوم واپس بت پرستی اور آگ پرستی میں مبتلا ہو گئی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قوم کو ہلاک کر دیا. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا تبعا فإنه قد كان اسلم. تم تبع کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ وہ تو اسلام لے آیا تھا، وہ تو مومن تھا. اس لیے جن 2 جگہوں پر قرآن کریم میں قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ ہے، وہاں تبع کی قوم کا تذکرہ ہے، اس کی ہلاکت کا تذکرہ نہیں ہے. بڑی زبردست قوم تھی، چونکہ اس کا گزر عرب پر سے ہوا تھا. جزیرۃ العرب کے نیچے والے حصے میں یمن اور مغربی علاقے کے اوپر سے گزرتے ہوئے مکہ، مدینہ وغیرہ سے ہوتے اوپر عراق، ایران اور سمرقند تک، شام تک چلا گیا تھا. وہ اس وجہ سے تبع کا تذکرہ عرب حضرات میں تھا، اس لیے اس کا بھی بطور خاص یہاں تذکرہ کیا گیا اور کہا کہ تم تو جانتے ہو تبع یہاں سے گزرا ہے، اس کے سامنے، اس کے لشکر کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی. تو اس کی قوم زیادہ قوت و شوکت والی تھی یا تم؟ اور تبع اگر تمہیں کمزور لگتا ہے، اس کی قوم کمزور لگتی ہے، تو اس سے پہلے عاد اور سمود تو کیسے لوگ تھے، ان سب کو بھی اہلکناہم، ہم نے ہلاک و برباد کر دیا ان کے جرم کی وجہ سے. تو تم کو ہلاک کرنے کی نوبت آئے تو کیا مشکل ہے. پھر وہ قیامت کا تذکرہ کیا کہ کیا اللہ تبارک و تعالی جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے بے نمونہ، بغیر کسی مادے کے، اپنے امر کن کے ذریعے، وہ تم کو قیامت کی دن دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا جو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جینا مرنا لگا رہتا ہے، دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. اور ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے انہیں کھیل کے لیے نہیں پیدا کیا. اگر ہمیں قیامت قائم نہ کرنی ہوتی
اور دنیا کو دارالامتحان بنانے کے بعد اچھوں کا بدلہ اچھا اور بروں کا بدلہ برا قیامت قائم کر کے نہ دینا ہوتا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم نے جو آسمان بنائے، جو زمین بنائی، جو پہاڑ بنائے، جو سمندر بنائے، جو ندی بنائی، جو نالے بنائے، جو درخت بنائے، یہ سب کچھ ہم نے ایسے ہی کھلونے کے طور پر بنایا گیا ہے، تنزہ کے لیے، تفریح کے لیے بنایا ہے۔ ہمارا کام تفریح و تنزہ کے لیے نہیں ہوتا، حکمت پر مبنی ہوا کرتا ہے، علم پر مبنی ہوتا ہے۔ لہذا ہم نے یہ جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ حکمت اور علم کے لیے پیدا کیا ہے، ہماری پہچان کی دلائل کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ہم تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے۔ ہم نے جب اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کر دیا ہے تو تم کو دوبارہ پیدا کرنا تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے اس کو حق ہی پیدا کیا ہے، ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور اس مقصد میں ہم نے اس کو چلایا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ٹھیک ٹھیک جس ترتیب سے ہم نے ان کو پیدا کر کے چلایا ہے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ، یقیناً فیصلے کا دن وہ تو تم تمام کے لیے وعدے کا دن ہے، وہ تو آ کر رہے گا۔ اس میں اچھوں کی اچھائی کا، بروں کی برائی کا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ سب کے لیے وعدے کا وہی وقت ہے، اور تب تک یہ دنیا دارالامتحان اور آزمائش کا گھر ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ کون ہمارا ہے اور کون ہمارا نہیں ہے، اس کو آزمایا جائے گا۔ قیامت اور فیصلے کے دن کا تذکرہ کیا کام آئے گا؟ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، قیامت کا دن وہ جس دن کوئی رفیق کسی رفیق کے کام نہیں آئے گا، کوئی تعلق والا کسی تعلق والے کے کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔ تم باہم ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر پاؤ گے، اور کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، نہ دوستی کام آئے گی، نہ تعلق کام آئے گا، نہ حسب کام آئے گا، نسب کام آئے گا، نہ رشتہ داریاں کام آئے گی، کچھ کام نہیں آنے والا ہے۔ ہاں البتہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے جس کو سفارش کرنے کا حکم ملے گا، اجازت ملے گی، اس کو ملے گی۔ یہاں اس کو کہا الا من رحم اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالی جس پر رحم کرے اس کی نصرت کی جائے گی، اس کے علاوہ باہم تم اپنی چاہت سے کسی ایک دوسرے کی نصرت و مدد نہیں کر پاؤ گے۔ انہ هو العزیز الرحیم، یقیناً وہ زبردست غلبے والا ہے، مشرکین کو، کفار کو، نافرمانوں کو، مجرمین کو بہت زبردست پکڑے گا۔ الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے ایمان والوں پر، اس کی بات ماننے والوں پر، اطاعت کرنے والوں پر وہ بڑا رحم کرے گا۔ ان چند آیات کے فوائد کے طور پر ہم پھر ایسر التفاسیر کے حوالے سے بیان کریں گے۔ شیخ جزائری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ اس میں ان آیات میں پتہ چلتا ہے کہ بعث بعد الموت اور بدلے کے دن کے عقیدے کو راسخ کیا گیا ہے ان آیات کریمہ میں، کہ قیامت میں اٹھنا تو بہرحال ہے ہی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس سے عقیدہ اور پختہ ہوتا ہے۔ مجرم اور نافرمان کی ہلاکت و بربادی یقینی ہے، جرم اور نافرمانی اللہ کی یہ ہلاکت اور بربادی کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ یہ دوسرا فائدہ۔ ایک اور فائدہ، تب حمیری، نیک بادشاہ تھا اور مومن تھا تو بچ گیا، اور قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی، مجرم ہو گئی، نافرمان ہو گئی تو ہلاک و برباد ہو گئی۔ جو بادشاہ فرما بردار ہوئے ہیں وہ نجات پا گئے ہیں اور قوم ہلاک ہو گئی، اور جو قوم فرما برداری کرتی ہے وہ بچ جاتی ہے، اور جو بادشاہ نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ چوتھا فائدہ، اللہ بیکار اور عبث کاموں سے پاک ہے، اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ پانچواں فائدہ، قیامت کا دن فیصلے کے لیے طے ہے، تب تک آزمائش و امتحان ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے، آزمائش کا گھر ہے۔ نمبر 6، قیامت میں رشتہ داریاں، تعلقات، دوستیاں کچھ کام نہیں آئے گا، وہاں ایمان اور عمل صالح یہی کرنسی چلے گی، وہاں ایمان پروری، عمل پروری کام آئے گی، تعلقات داری کام نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بے انتہا نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔